کسی بھی سیاسی جماعت کو کہ جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، اس کا انتخابی منشور ایک کلیدی اہمیت کا حامل دستاویز ہوتی ہے، اور بالکل یہ وہ انتخابی منشور ہی ہے کہ جس کے اندر وہ سیاسی جماعت اپنے اس پورے پلان کا، اس پورے آئیڈیے کا مفصل انداز میں ذکر کرتی ہے کہ جس کے تحت انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد اگلے 5 سال میں اپنے دور اقتدار میں عوام کو کس قسم کا ریلیف دینا ہے، ملک کی ترقی کی اور خوشحالی کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، ملک کی دفاع، قومی سلامتی کے اوپر ان کا کیا موقف ہونا چاہیے، بالکل قدرتی وسائل، کلائمیٹ چینج، غرض یہ کہ جتنے بھی اہم کلیدی موضوعات ہیں ان کے اوپر وہ سیاسی جماعت اپنا کرتی ہے۔ اور بالکل ایک روڈ میپ دیتی ہے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس طریقے سے چلنا کہہ ہے، اس سکتے ہیں، طریقے سے نہیں بالکل آپ چلنا۔ روڈ میپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مہذب جمہوری معاشروں میں ووٹر جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے منشور کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنا مائنڈ بناتا ہے کہ مجھے اس مرتبہ کس کو ووٹ دینا چاہیے، بالکل کیونکہ ایک ایسی سیاسی جماعت کہ جس کا منشور آپ کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، پھر آپ اس جماعت کو ووٹ دے دیتے ہیں، اس کو قطع نظر کر کے، اس بات کو بائی پاس کر کے کہ آپ کے حلقے سے امیدوار کون سا کھڑا ہے، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور جماعت کے مینیفیسٹیشن کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یقیناً اچنبے کی ہے، حیرت کی ہے، بلکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ افسوس کی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابھی تک 15 روز رہ گئے ہیں اور اپنا انتخابی منشور جاری نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے، پاکستان کا جو نیوٹرل ووٹر ہے، پاکستان کا وہ جو انٹلیکچولی سٹیمیولیٹڈ ووٹر ہے، وہ ابھی تک تشنگی رکھتا ہے، اس کو ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ ابھی تک نون کنفیوز ہے، لیگ ابھی تک اس فیصلہ نہیں مرتبہ کر پا رہا کہ کیا کس پلان طرف لے جانا گی۔ ہے یا کس طرف نہیں جانا۔